تکبیر نعرہ تکبیر حضرت محمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی غلام احمد کی خلافت احمدیہ حضرت امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس مجلس انصار اللہ نعرہ تکبیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تشریف رکھیں. تلاوت معاذ احمد نویر صاحب. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيله الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح
قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. السلام عليكم ورحمة الله. ٹرانسلیشن کرم جلال الدین لطیف صاحب. Surah Al-Saf, chapter 61, verses 11 to 15. I seek refuge in Allah from Satan the accursed. In the name of Allah, the gracious, the merciful. O ye who believe, shall I point out to you a bargain that will save you from a painful punishment? That you believe in Allah and His Messenger, and strive in the cause of Allah with your wealth and your persons. That is better for you, if you did but know. He will forgive you your sins and make you into gardens through which streams flow, and pure and pleasant dwellings in gardens of eternity. That is the supreme triumph. He will bestow another favor which you love, help from Allah and a new, near victory. So believe, so give glad tidings to the believers. O ye who believe, be helpers of Allah, as said Jesus, son of Mary, to his disciples, who are my helpers in the cause of Allah? The disciples said, we are the helpers of Allah. So a party of the children of Israel believed, while a party disbelieved. Then we gave power to those who believed against their enemy,
and they became victorious. Please stand up for pledge. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. I bear witness that there is none worthy of worship except Allah. He is one and has no partner. And I bear witness that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his servant and messenger. I solemnly pledge that I shall endeavor throughout my life for the propagation and consolidation of Islam Ahmadiyyat, and shall stand guard in defense of the institution of Khilafat. I shall not hesitate to offer any sacrifice in this regard. Moreover, I shall exhort my children to always remain dedicated and devoted to Khilafat. Inshallah. Please be seated. نظم محمد اکبر بیگ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکیزہ منظوم کلام سیدنا مسلم موعود خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خدمت دین کو خدمت دین کو ایک فضل الہی جانو. اس کے بدلے میں کبھی طالب انعام نہ ہو. دل میں ہو سوز تو آنکھوں سے رواں ہوں آنسو. دل میں ہو سوز تو آنکھوں سے رواں ہوں آنسو. تم میں اسلام کا ہو مغز فقط نام نہ ہو. عادت ذکر بھی
ڈالو کہ یہ ممکن ہی نہیں، عادت ذکر بھی ڈالو کہ یہ ممکن ہی نہیں، دل میں ہو عشق صنم، دل میں ہو عشق صنم، لب پہ مگر نام نہ ہو، عقل کو دین پہ حاکم نہ بناؤ ہرگز، عقل کو دین پہ حاکم نہ بناؤ ہرگز، یہ تو خود اندھی ہے، یہ تو خود اندھی ہے، گر نیر الہام نہ ہو، اپنی اس عمر کو ایک نعمت عظمیٰ سمجھو، بعد میں تاکہ تمہیں شکوائے ایام نہ ہو، عسر ہو یسر ہو، تنگی ہو کہ آسائش ہو، عسر ہو یسر ہو، تنگی ہو کہ آسائش ہو، کچھ بھی ہو بند مگر دعوت اسلام نہ ہو، نعرہ تکبیر، اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، خلافت احمدیہ، حضرت امیر المومنین، نعرہ تکبیر۔ ہم تو جس طرح بنے کام کیے جاتے ہیں، ہم تو جس طرح بنے کام کیے جاتے ہیں، آپ کے وقت میں یہ سلسلہ بدنام نہ ہو، خدمت دین کو ایک فضل الہی جانو، اس کے بدلے میں کبھی طالب انعام نہ ہو، نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ، غلام احمد کی، غلام احمد کی، اسلام احمدیت، حضرت امیر المومنین، مجلس انصار اللہ، نعرہ تکبیر۔ پہلے رپورٹ بعد میں رپورٹ کر لیں، یہاں رائز پہلے لکھیں رپورٹ بعد میں۔ اجتماع رپورٹ صدر صاحب مجلس انصار اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Dear Hazur, in preparation for National Ijtima, 12 out of 13 regional Ijtimas were held during the year, and earnest preparations for National Ijtima were started about 8 weeks ago.
with planning and hard work under the chairmanship of Dr. Ijazur Rahman as Nazmi Allah, whose team worked very hard. Hazur, with your kind permission, this year we invited Sadur and representatives from various countries to join in celebrating 75 years of the inception of the Majlis Ansarullah by Hazrat Muslim Maud Razillah Ta'ala Anhu. And I'm pleased to inform that 15 countries are represented through Sadran and some through their representatives. Hazur, despite all the efforts to hold Ijtima at different venue, we had to revert back to Bait al-Futuh after your approval due to the circumstances beyond our control, as this place has become very difficult to hold such a large gathering. Inshallah, next year we have started already planning with Khudam al-Ahmadiyya and Lajna to hold Ijtima together on different weekends at an alternative venue. On all 3 days, Tahajjud prayers were offered in congregation attended by Ansar staying at Bait al-Futuh and nearby houses. Fajr prayers on all 3 days were followed by Dars al-Quran, Dars Hadith and Dars Marfuzat, followed by the breakfast. Respected Amir Sahib UK formally inaugurated the Ijtima after Jummah prayer and flag hoisting. After the inaugural address, the first session started, in which Sayyid Mir Mahmood Ahmad Nasir Sahib addressed on the Siratul Nabi and a comparison of Islam with other religions. After that, Imam Sahib addressed with regard to the responsibilities of Ansar as a parent for congregational prayers. The last speech was by Dr. Muhammad Ahmad Ashraf Sahib, Qaid Tarbiyat Majlis Ansarullah Pakistan, with regard to the aims and objectives of Ansarullah, explained by Hazrat Muslim Maud Razillah Anhu at its inception. Academic and sports competitions were concluded yesterday on Saturday. In the afternoon, Saturday, Zikr Habib session was chaired by Hafiz Muzaffar Ahmad Sahib, Sadr Majlis Pakistan, in which Abdul Majid Tahir Sahib spoke about Dawat Allah of Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam, and Ikhlaq Anjam Sahib, the sacrifices of divine movements and blessings of Allah and steadfastness of the believers. In the same session, later on, Murabbi Silsila Ilyas Munir Sahib presented the account of the Sahibal case, and Dr. Muhammad Musallam al-Durab Durubi Sahib of Syria. Another Nasser from Pakistan who has come a few years ago, he also presented his account that how Allah miraculously saved him from a very severe attack. This morning's Tarbiyat session covered the responsibilities of Safedom Ansar, particularly those who have been born in this country. Dangers of internet and responsibilities of Ansar parents was the address by Nisar Orchard Sahab, and then Dr. Ijazur Rahman Sahab spoke about the responsibilities of Ansarullah. And that concludes the report. Now, prize distribution. Taqseem Inamat. Kaun de raha hai? Announcement kisne karni hai? Aa gaye. Hazur, now we start the prize distribution ceremony. We will be starting with academics first. So, Tilawat, the third prize, Tilawat for UK, goes to Tobin Ephraim Saab from Wolverhampton. Okay, sorry. Tilawat UK first prize goes to Dawood Ahmed Saab, Northwest. First prize in Tilawat competition overseas goes to Muaz Ahmed Saab, Sadr Malaysia.
In Nazm competition, UK, first prize goes to Khalid Bhatt Saab from Hayes. Tilawat overseas, first prize Muaz Ahmed Saab, Sadr Majlis Ansarullah, Malaysia. Nazm UK, first prize Khalid Bhatt Saab, Hayes. Nazm overseas, first prize Muhammad Akbar Beg Saab from Germany. UK prepared speech, first prize goes to Rana Irfan Shehzad Saab from Fazal Mosque. Urdu prepared speech from overseas, first prize goes to Hidayatullah Irshad Saab from Germany. Extempore speech competition from UK, first prize goes to Maqsood Ahmed Saab. Urdu extempore speech overseas, first prize Abdul Momin Saab, Norway. English prepared speech UK, first prize Toban Ephraim Saab from Wolverhampton. English prepared speech overseas, first prize Mr. Ahmed Sanusi from Nigeria. English extempore speech UK, first prize goes to Tariq Mahmood Saab. Hifz Quran UK, first prize goes to Kalimullah Amini Saab from Bradford. Hifz Quran overseas, first prize goes to Farat Ahmed Saab from Norway. Quiz competition was won by Midlands region. Can I request Captain Dr. Muhammad Zakaria Tahir Saab to please come and receive the prize. In Pagham Rasani, Chinese Whispers, first prize goes to Northwest region. Can I request Team Captain Dr. Ijaz Ahmed Saab to please come on the stage and receive the prize. जी डॉक्टर जकरिया ज़करिया साहब आ रहे हैं Quiz competition, Midland regions, Captain Dr. Muhammad Zakaria Tahir Saab. Pagham Rasani, Chinese Whispers, UK. The team captain, Dr. Ijaz Ahmed Saab from Northwest region. Pagham Rasani overseas, Chinese Whispers, was won by Germany. Can I request the team captain kindly to come on the stage and receive the prize? Hazur sports competition, volleyball, first prize goes to London region. Can I request Khalid Mahmood Saab to please come and receive the prize on behalf of the team? Volleyball was won by London region. Khalid Mahmood Saab to kindly come and receive the prize. Barakallahu lakum. Hazur, volleyball exhibition matches were played between Canada, Germany and UK. Germany beat Canada in straight sets and UK then won the competition. So the volleyball exhibition match was won by UK. Can I request Captain Tahir Afzal Anjum Saab to kindly come and receive the prize. Football competition was won by Baitul Futuh region. Can I request Captain Luqman Lone Saab to come and receive the prize on behalf of the team. Shot put Safe Awwal, first prize goes to Nasir Ahmed Khan Saab. Shot put Safe Awwal, first prize Nasir Ahmed Khan Saab. Barakallahu lakum. Shot put Safe Dom, Mubarak Bhatt Saab, South Cheam.
tug of war competition was won by Baitul Futuh region. Can I request the team captain Nafis Ahmed Bhatt Saab to kindly come and receive the prize? Wrist lock Safe Awwal, first prize Mubashir Ahmed Dogar Saab. Wrist lock Safe Dome, first prize goes to Tariq Javed Saab. "100 meters Safe Awwal, first prize goes to Shahid Khan Saab, Gillingham. 100 meters Safe Dome, first prize goes to Luqman Ahmed Saab, Baitul Futuh region. 200 meter first prize goes to Luqman Ahmed Saab, Baitul Futuh region. Again. Special prize for charity collection goes to Abdullah Jahangur Saab. No. Okay. Charity walk, highest fundraising individual, third prize goes to Rafiq Ahmed Hayat Saab, Amir, UK. I would request him to kindly come on the stage. Many Hazur, he was the third highest this year. Third highest. Third highest. Third highest ko first de rahe hain. No, third. The second prize for charity walk, fundraising individual, high fundraisers goes to Mudassir Ahmed Sadkoi Saab. And the charity walk, highest fundraising individual Hazur is Naeem Ahmed Raza Saab this year. Naeem Ahmed Raza Saab. Naeem Ahmed Raza Saab, highest fundraising individual in Charity Walk 2015. The third highest region who raised maximum funds, East region. Can I request Nazim East, Mubashir Siddiqui Saab, to kindly come and receive his prize. The second highest fundraising large region was London region. Can I request Zaime Ala London, Khalid Mahmood Saab, to kindly come and receive his prize. In Charity Walk, the highest fundraising large region was Baitul Futuh. Can I request Zaime Ala Baitul Futuh, Kaleem Anjum Saab, to kindly come and receive his prize. In small regions, the third prize for high fundraising goes to Islamabad region. Can I request Dr. Rizwanullah Khan Saab, Regional Nazim, Islamabad, to receive the prize. Second highest was Scotland region. Tahir Naseem Ahmed Saab, Regional Nazim. I request him to kindly come and receive his prize. In Charity Walk, the highest fundraising in small region was South West region. Can I request Munawwar Ahmed Mughal Saab to kindly come and receive his prize. In Charity Walk 2015, large majalis, third highest fundraising, Zarif Ahmed Saab, Zaim Baitul Futuh South, is requested to kindly come and receive his prize. Second prize goes to Mosque Majlis. Third prize goes to Baitul Futuh South Majlis, Zaim Baitul Futuh South, Zarif Ahmed Saab, to kindly come and receive his prize. Second goes to Mosque. Can I request Zaim Mosque, Naeem Raza Saab, to kindly come and receive his prize. And in Charity Walk 2015, highest fundraising, large majlis, Cardiff. Can I request Zaim Cardiff, Saadat Ahmed Saab, to kindly come and receive his prize. Charity Walk 2015, high fundraising, small majalis, third prize goes to Wolverhampton. Can I request Maqsood Said Saab, Zaim Wolverhampton, to kindly come and receive his prize. Second prize in small majalis, high fundraising, goes to Bromley and Lusham Majlis. Can I request Nasir Ahmed Khan Saab,
Zaim Bromley and Lusham Majlis to kindly come and receive his prize. And in small majalis, highest fundraising goes to Spen Valley Majlis. Can I request Zaim Saab Arif Ahmed to kindly come and receive his prize? Arif Ahmed Saab, Spen Valley. Hazur, as part of Diamond Jubilee celebration, a Best Talim Essay competition was held. Third prize goes to Sheikh Rafiq Ahmed Tahir Saab. Second prize goes to Muhammad Shoaib Nayyar Saab from Leeds. And the Best Talim Essay this year goes to Tommy Kalon Saab. Can I request Tommy Kalon Saab to kindly come and receive his prize? The best essay this year in Talim, Tommy Kalon Saab. Hazur Tabligh Prize for Majalis which have performed excellent in Tabligh. Third prize goes to Imtiaz Ahmed Saab, Patni Majlis. Can I request Zaim Patni Majlis Imtiaz Ahmed Saab to kindly come and receive his prize? Or Qaim Muqam Saab, Suroya Saab. Second prize in Tabligh efforts goes to Norbury Majlis. Can I request Zaim Norbury Tanveer Ahmed Mirza Saab to come and receive the second prize? And overall, best performance Majlis in Tabligh this year goes to Mosque Majlis. Can I request Zaim Mosque Naeem Raza Saab to kindly come and receive his prize? Zaim Mosque Majlis Naeem Raza Saab. Hazur, overall, first Majlis. Naeem Raza Saab Mosque. Hazur, overall best performing Majlis in Talim based on Talim papers, Majlis Norbury. Can I request Zaim Saab Norbury Tanveer Ahmed Mirza Saab to kindly come and receive his prize? Overall best small region for 2015, Southwest region. Can I request Regional Nazim South Munawwar Ahmed Mughal Saab to kindly come and receive his prize? Hazur, in large regions this year, best region, third prize goes to Baitun Noor region. Can I request Zaimi Ala Baitun Noor Ahmed Nasiruddin Saab to kindly come and receive his prize? Second position in region goes to London. Can I request Zaimi Ala London Khalid Mahmood Saab to kindly come and receive his prize? And Hazur, best large region for 2015, the prize goes to Barakallahu lakum. Hazur, best large region, prize goes to South region. Can I request Regional Nazim South Tariq Mahmood Saab to kindly come and receive his prize? Hazur, best performance of small majalis, third prize goes to Wolverhampton Majlis. Can I request Zaim Dr. Maqsood Said Saab to kindly come and receive his prize? Second prize goes to Swansea Majlis. Can I request Zaim Swansea Shakil Ahmed Said Saab to kindly come on the stage and receive his prize? Best Small Majlis 2015. The second best prize goes to Swansea Majlis, Zaim Saab Shakil Ahmed Said Saab to come and receive his prize. Overall, best performing small Majlis 2015, Bromley and Lusham Majlis. Can I request Zaim Bromley and Lusham Nasir Ahmed Khan Saab to kindly come and receive his prize?
Nasir Ahmed Khan Saab, Zaim, Bromley and Lucian. Hazur Aqdas, the last set of prizes for today is the Alme Inami for Best Majlis Large Region. The third prize goes to Mosque Majlis. Can I request Zaim Mosque Naeem Raza Saab to kindly come and receive his prize. Second best Majlis for Alme Inami this year is Norbury Majlis. Can I request Zaim Norbury, Tanveer Ahmed Mirza Saab to kindly come near the stage and receive his prize. Second best Majlis for Alme Inami, Norbury Majlis, Zaim Norbury, Tanveer Ahmed Mirza Saab. And Hazur Aqdas, Alme Inami for 2015 goes to Mitcham Majlis. Can I request Zaim Mitcham, Hafiz Muhammad Furqan Saab to kindly come on the stage and receive the Alme Inami from Hazur Aqdas. Nawai Majlis Ansarullah, Narae Takbir, Majlis Ansarullah Mitcham, Narae Takbir. कुछ उस तरफ खड़े हो जाएं जाके ज़ूम के उधर ही खड़े हो जाएं जाके Jazakallah Hazur, this concludes the prize distribution ceremony. اور تو کچھ نہیں نا میرے علاوہ اور تو کچھ نہیں نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اس سال جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مجلس انصار اللہ اپنی مجلس کے قائم ہونے کے 75 سال پورے ہونے پر جوبلی منا رہی ہے. مختلف ممالک میں مجالس انصار اللہ نے پروگرام ترتیب دیے ہیں. اس حوالے سے اکثر جگہوں پر ان پروگرامز کے مطابق یہ جوبلی منائی گئی. اس سال مجلس انصار اللہ یو کے نے بھی اس حوالے سے اس سال کے اجتماع پر بیرون ممالک کے صدران انصار اللہ اور نمائندگان کو اجتماع انصار اللہ
میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ چنانچہ اسی وجہ سے اس دفعہ یورپ اور بعض اور ممالک کے انصار اللہ کے نمائندگان یہاں شامل ہیں۔ جوبلی منانا اچھی بات ہے، یہ بہت سی باتوں کی طرف توجہ بھی دلاتی ہے، اور اس کے منانے کے حوالے سے بعض اہم منصوبوں کو انجام دینے کی طرف خاص توجہ پیدا ہوتی ہے، وعدے کیے جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے، اپنے جائزے لیے جاتے ہیں۔ بس اگر اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے 75 سال منا رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ اگر صرف خوشی اور ہاؤ ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن بہت سے ایسے ممبران بھی ہیں انصار اللہ کے جو صرف جوبلی منانے کی خوشی تک ہی محدود رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جوبلی منائی اور کام ختم ہو گیا، بلکہ بہت سے عہدیداران بھی جس ذوق و شوق سے جوبلی اجتماع اور پروگراموں کو سر انجام دینے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ان میں بھی چند دن بعد وہی عام سستی طاری ہو جائے گی۔ اگر ہم نے صرف عارضی خوشی منانی ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ قوموں کی زندگی میں 75 سال کوئی ایسی چیز نہیں ہوتے جس کو بڑی کامیابی سمجھ لیا جائے اور صرف خوشی منا کر ہم بیٹھ جائیں اور کہتے پھریں کہ دیکھو ہماری تنظیم 75 سال سے قائم ہے۔ دنیا میں کئی تنظیمیں ہوں گی جنہوں نے 75 سال بلکہ 100 سال منائے ہوں گے، لیکن آہستہ آہستہ ان کو وہ مقصد یاد نہیں رہتا جس کے حاصل کرنے کے لیے وہ قائم کی گئی ہوتی ہیں، یا مصلحتوں اور ممبران کے مفادات کا شکار ہو کر وہ اپنے بنیادی مقصد سے دور چلی جاتی ہیں۔ اگر وہ دنیا کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہوں تنظیمیں تو ایک عرصے کے بعد دنیا ان کے فوائد سے محروم ہو جاتی ہے۔ بے شک ان کے بجٹ بڑے بڑے ہوتے ہیں، بے شک بظاہر وہ طاقتور نظر آتی ہیں، لیکن ان کی جڑیں کھوکھلی ہو چکی ہوتی ہیں کیونکہ اصل مقصد سے وہ دور ہٹ گئی ہوتی ہیں۔ بجٹ سے بھی اگر بہت بڑے بڑے بجٹ ہیں، بے شک آمد ہو رہی ہو، مفاد پرست طبقہ ہی فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے، یا اگر وہ ملکوں کی تنظیم ہے تو طاقتور ملک ہی فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، یا صرف اس حد تک دوسروں کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے جب تک کہ بڑے بڑے ممالک یا ملکوں کے مفادات متاثر نہ ہوں۔ گویا کہ اصل مقصد وہ نہیں ہوتا جس کی بنیاد پہ شروع کی جاتی تھی، بلکہ اپنے مفادات ہو جاتے ہیں۔ جس روح کے ساتھ تنظیم کو چلانے کا شروع میں دعویٰ کیا جاتا ہے اسے وہ بھول جاتے ہیں۔ دنیاوی تنظیموں میں اس کی سب سے بڑی مثال اس وقت UNO ہے، جس کے 70 سال پورے ہو گئے ہیں اور وہ بھی اسے منا رہے ہیں۔
اور بہت سے تبصرہ کرنے والوں نے اس کے بارے میں تبصرہ کیا، کالم لکھے کہ اس نے اپنے بنیادی مقصد سے ہٹ کر کھویا زیادہ ہے اور پایا کم ہے۔ تو یہ تو دنیاوی تنظیموں کا کام ہے، ان کی حالت ہے، لیکن روحانی جماعتوں میں جو تنظیمیں قائم ہوتی ہیں ان کی بنیاد خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول پر ہوتی ہے، اس لیے ان کی خوشیاں ظاہری دنیاوی خوشیاں نہیں ہوتی، نہ ہونی چاہیے۔ بس یہ خوشی ہم نے حاصل کرنی ہے، تو اس کے لیے ایک کے بعد دوسری نسل کے انصار کو ایک مسلسل جد و جہد کے ساتھ اپنے مقاصد کو زندہ رکھنا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے جب انصار اللہ قائم فرمائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سامنے رکھتے ہوئے، جس میں ایک ایسے نبی کے مبعوث ہونے کی دعا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ ربنا وابعث فیہم رسول منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ربنا وابعث فیہم رسول منہم، اے ہمارے رب تو انہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث فرما، یتلو علیہم آیات کا، جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب کی تعلیم دے اور اس کی حکمت بھی سکھائے اور ان کا تزکیہ کر دے، یقیناً تو ہی کامل غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ بس یہ ہے وہ مقصد، یہ وہ باتیں جن کو سامنے رکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سنانے والا ہو، جو شریعت کے احکام اور اس کی حکمتیں سمجھانے والا ہو، جو تزکیہ کرنے والا ہو۔ یہ رسول کے لیے دعا مانگی گئی تھی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ اور پھر سورہ جمعہ کا ذکر کرتے ہوئے آخرین میں بھی ایسے نبی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کے آنے کا ذکر فرمایا، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو آگے پہنچانے والا۔ اور پھر اس حوالے سے انصار اللہ کی اور باقی ذیلی تنظیموں کی طرح انصار اللہ کی بھی باقی ذیلی تنظیموں کی طرح یہ ذمہ داری ڈالی کہ تمہارا کام بھی تبلیغ کرنا ہے۔ قرآن کریم پڑھانا ہے، اس کی شرائع کی حکمتیں بیان کرنا ہے، اچھی تربیت کرنا ہے، قوم کی دنیاوی کمزوریوں کو دور کر کے انہیں ترقی کے میدان میں بڑھانا ہے۔ بس یہ مقاصد ہیں جس کے لیے انصار اللہ قائم کی گئی تھی۔ 75 سال پورے ہونے پر ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ ذمہ داریاں ہم نے کس حد تک ادا کی ہیں، یہ مقاصد ہم نے کس حد تک پورے کیے ہیں۔ کیا ہم نے تبلیغ کا حق ادا کر کے اسلام کے حقیقی پیغام کو دنیا تک پہنچانے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہم نے تعلیم حاصل کر کے پھر اسے اپنی نسلوں میں رائج کرنے کی ذمہ داری بھی ادا کی ہے؟ کیا ہم نے اپنی اولادوں کو بھی اور دنیا کو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حکمتیں بتانے کی ذمہ داری ادا کی ہے، یا صرف
ان کی دنیاوی بچوں کو اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم کے ہی پیچھے پڑے رہے ہیں؟ کیا ہم نے جماعت کی مالی اور اقتصادی حالت کو درست کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے، یا صرف مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں میں شامل رہے ہیں، اور خاص طور پہ ان ملکوں میں آ کر؟ بس 75 سال پورے ہونے پر یہاں کی انصار اللہ بھی اور دنیا کی انصار اللہ کی تنظیمیں بھی یہ جائزے لیں کہ ہم میں سے ہر ایک نے اس کے مقاصد کو پورا کرنے میں کس قدر حصہ لیا ہے۔ اس وقت امریکہ والے بھی براہ راست یہ پیغام سن رہے ہیں، اور جگہوں پر بھی سن رہے ہوں گے، وہاں بھی انصار اللہ کا اجتماع ہو رہا ہے۔ صرف انصار اللہ کا ممبر ہونا تو مقصد نہیں ہے، بلکہ ان مقاصد کے حصول کے لیے اپنا جان، مال، وقت قربان کرنا اصل مقصد ہے۔ تبھی ایک کے بعد دوسری نسل اس کام کو سنبھالنے کے لیے آتی ہے اور آتی رہے گی۔ تبھی ہم اپنی بنیادوں پر قائم رہیں گے، تبھی ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے والے بن سکیں گے، تبھی ہم اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے کہ انصار میں شمار ہو سکیں گے، اور ہم حقیقت میں نحنو انصار اللہ کا نعرہ لگانے والے کہلا سکیں گے۔ قرآن کریم میں ہمیں یہ نعرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے حوالے سے ملتا ہے، ایک آیت تلاوت بھی کی گئی تھی۔ لیکن اس وقت جب ان پر تنگیاں وارد کی جا رہی تھیں، اس وقت جب وہ لوگ مشکلات میں گرفتار تھے، اور پھر تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ عیسائیت پر یہ سختیاں تقریباً 300 سال تک مختلف جگہوں پر اور مختلف حالتوں میں، خاص طور پر مواحد عیسائیوں میں پر ہوتی رہیں، وارد ہوتی رہیں۔ سختیوں کے باوجود وہ اپنے مقصد کی حفاظت کرتے رہے، اور پھر جب 300 سال کے بعد حکومتوں نے عیسائیت قبول کی، تو گو عیسائیت تو بڑے وسیع پیمانے پر پھیلنا شروع ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ہی اپنی بنیادی تعلیم سے وہ دور ہوتے چلے گئے، اپنے مقصد کو بھول گئے، اپنے پیدا کرنے والے خدا کو بھول گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بنیادی پیغام اور تعلیم جو خدا تعالیٰ کی وحدانیت قائم کرنے کا سبق دیتی تھی، اسے بھول کر شرک میں مبتلا ہو گئے۔ آج دنیا سمجھتی ہے کہ عیسائیت نے بڑی ترقی کی۔ ایسی ترقی کو کیا کرنا جس کا مقصد دنیا کی چکاتون سے متاثر ہونا ہے اور خدا تعالیٰ کی یاد کو پس پش ڈالنا ہے۔ یہ اس بنیادی تعلیم کو بھلانے کی وجہ سے ہے جو آج اپنے زوم میں بڑے بڑے مغربی اسکالر یہ کہتے ہیں، مثلا ہم جنس پرستی کے بارے میں، کہ مذہب کو نرم رویہ دکھاتے ہوئے اسے بھی اب اپنی تعلیم کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ انا للہ۔ یہ تصور ہے ان دنیا داروں کا مذہب کے بارے میں، گویا مذہب بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کے فرستادوں پر نہیں اترتا، بلکہ دنیاوی مجلسیں اور تنظیمیں اور نام نہاد مذہب کے ٹھیکیدار ضرورت کے مطابق مذہب میں دخل اندازی کر کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بدل سکتے ہیں۔ ایسی سوچیں اور ایسی حرکتیں پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیتی ہیں۔ یہ باتیں بتاتی ہیں کہ یہ لوگ
پستیوں میں گر رہے ہیں. کہاں تو وہ عیسائی تھے جنہوں نے نحن انصار اللہ کا نعرہ لگایا اور خدا تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کا عہد کیا, جنہوں نے یہ عہد کیا کہ ہم توحید کے قیام کی ہر ممکن کوشش کریں گے. اور آج کے یہ لوگ ہیں جو شرک میں مبتلا ہوئے تو اخلاقی گراوٹوں میں بھی گرتے چلے گئے اور گرتے چلے جا رہے ہیں. ان کا مقصد صرف اور صرف دنیا کمانا ہے اور دین کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا ہے, نہ کہ دین کے پیچھے چلنا. ان حقیقی عیسائیوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں ذکر فرمایا ہے, فرماتا ہے فَلَمَّا أَحَسَّ عِیسیٰ مِنْهُمْ فَلَمَّا أَحَسَّ عِیسیٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. بس جب عیسیٰ نے ان میں عام لوگوں میں انکار کا رجحان دیکھا, محسوس کیا, تو اس نے کہا کون اللہ کی طرف بلانے میں میرے انصار ہوں گے؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے انصار ہیں, ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں اور تو گواہ بن جا کہ ہم فرما بردار ہیں. اے ہمارے رب, یہ دعا ہے کہ اے ہمارے رب ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں جو تو نے اتارا اور ہم نے رسول کی پیروی کی, بس ہمیں حق کی گواہی دینے والوں میں لکھ دے. بس یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حواری ہونے کا حق ادا کیا, جنہوں نے آمنا باللہ کا اعلان کیا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے, ہم فرمان برداروں میں سے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کریں گے اور فرمان برداری دکھائیں گے. دنیاوی دلچسپی اور دنیاوی مصلحتیں ہمیں دین سے دور نہیں کریں گی. انہوں نے شرک سے بیداری کا اعلان کر کے ربنا آمنا کی آواز بلند کی اور اعلان کیا کہ اے ہمارے رب ہم ان باتوں پر ایمان لائے, اس تعلیم کو مانا جو تو نے اپنے رسول کے ذریعے سے اتاری ہے. بس یہ لوگ تھے جن کو اس دنیا سے زیادہ اگلے جہان کی فکر تھی, خدا تعالیٰ کے رضا کے حصول کی فکر تھی. انہوں نے رسول کی پیروی کا اعلان کیا تو اسے نبھایا. جب انہوں نے نحن انصار اللہ کہا تو اللہ تعالیٰ کے مددگار بنے. بس اس بات کو محفوظ فرما کر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین کو دنیا پر مقدم کرنے کے راستے متعین کیے ہیں. وہ باتیں بیان فرمائی ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کے مددگار بنا جا سکتا ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ انصار اللہ کون ہے, آیت میں آنے والے لفظ حواری کو سمجھنا چاہیے, اس کو سمجھنا ضروری ہے. یہ لفظ بڑا اہم ہے. انصار اللہ بننے کا ادراک اس لفظ کو سمجھنے سے بڑھتا ہے. اس لفظ کے معنی کو سمجھ کر ہی اللہ تعالیٰ کے مددگار ہونے کا مطلب واضح ہوتا ہے. اس لفظ کے معنی واضح ہوں تو تبھی نحن انصار اللہ کی روح کو سمجھ کر انسان یہ نعرہ بلند کرتا ہے. بس حواری کے لفظ کے معنی میں پنہا گہرائی کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے.
حواری کے کئی مطلب ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے جو کپڑوں کو دھو کر صاف اور اجلا کر دیتا ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جس کو آزمایا جائے تو ہر قسم کی برائیوں اور غلطیوں سے پاک نظر آئے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے ایسا شخص جو اخلاص سے بھرا ہوا اور صاف ہو۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص جو اپنے مشوروں میں ایماندار اور وفا کو مقدم رکھنے والا ہو۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ سچا اور وفادار دوست اور ساتھی۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ نبی کا وفادار اور چنیدہ ساتھی، خاص تعلق رکھنے والا ساتھی۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ایک خاص ساتواں مطلب یہ ہے کہ خاص مضبوط اور پکا رشتہ اور تعلق رکھنے والا جو کسی طرح ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ بس جب ان خصوصیات کا حامل ایک انسان ہو تو تبھی وہ حقیقی حواری کہلائے گا اور تبھی وہ نان و انصار اللہ کا حق ادا کرنے والا ہوگا۔ بس یہ باتیں سامنے رکھ کر ہر ایک اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ وہ نان و انصار اللہ کا نعرہ لگانے میں کس قدر صادق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے والے حواری کہلائے کیونکہ وہ ان خصوصیات کے حامل تھے یا ان خصوصیات کا حامل بننے کا عہد کرنے والے تھے اور اس کے لیے کوشش کرتے تھے، جنہوں نے اپنے دلوں کی میل کو بھی دھویا، تقویٰ پیدا کیا اور دوسروں کے دلوں کی میل کو بھی دلوں کی میل کو دھونے کا ذریعہ بھی بنے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ایمان میں بڑھنے اور اپنے وعدے اور عہد کو پورا کرنے کی وجہ سے انہیں برائیوں سے پاک رکھا۔ لیکن جب یہ خصوصیات ختم ہو گئیں، ان کو اپنی دنیاوی ترقیات پر ناز ہونے لگا، اپنی نسلوں میں نیکیاں جاری رکھنے میں وہ سستی کرنے لگے، توحید کے بجائے شرک میں مبتلا ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو روحانی برکات سے محروم کر دیا۔ بس ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ سال گزرنے یا جوبلی منانے کا فائدہ تبھی ہے جب ہم ان خصوصیات کو نہ مرنے دیں، اپنی روحانی حالتوں کو کبھی نیچے نہ آنے دیں، اپنے دین کی علم کو بڑھانے والے ہوں، جب ہم اپنی تعلیم کو نہ بھولیں، جب ہم یہ اعلان کریں کہ ہم نے نبی سے جو عہد وفا اور قربانی کیا ہے اسے ہر حالت میں نبھاتے رہیں گے، اور دنیا کی کوئی لالچ ہمیں ہمارے مقصد سے ہٹا نہیں سکے گی۔ مسیح موسوی کے ماننے والوں کے ساتھ تو خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ نہیں تھا کہ وہ جس تعلیم پر عمل کر رہے ہیں وہ قیامت تک اپنی ایسی حالت میں رہے گی، لیکن مسیح محمدی کے ماننے والوں کے ساتھ تو خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جس تعلیم کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اور جس کو پھر مسیح موعود نے ایک زمانہ گزرنے کے بعد بھی اپنی تمام تر خوبصورتی کے ساتھ دنیا کو دکھانا تھا، یہ تعلیم اب قیامت تک جاری رہنے والی تعلیم ہے۔ بس حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی خلافت احمدیہ، اسلام احمدیت، نعرہ تکبیر۔ بس اگر عیسائی اپنی تعلیم کو بھول گئے اور حواریوں کا تسلسل ختم ہو گیا تو یہی ان کا انجام تھا، لیکن مسیح موعود کے ماننے والوں اور آپ کی جماعت نے قیامت تک پھلنا پھولنا اور بڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے اس کو نحن انصار اللہ کا نعرہ لگانے والے
ہواری ہمیشہ ملتے رہیں گے، لیکن ہر زمانے کے احمدی جو انصار اللہ کی تنظیم میں شامل ہیں وہ بھی ان کو بھی یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ اس خوبصورت انجام کا حصہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی پیراؤں اور مسلمانوں کے لیے مقدر ہے۔ کیا ہم تزکیہ نفس کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے دلوں کی میلوں کو دھو رہے ہیں؟ کیا ہم قرآن کریم کی حکمت کی باتوں کو سیکھ کر خالص ہوتے ہوئے اپنا رہے ہیں، ان پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے وفاؤں کے معیار بلندیوں کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی نسلوں کی تربیت کی طرف توجہ دے رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے عہد بیت کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے اپنا رشتہ سب دنیاوی رشتوں سے بڑھ کر سمجھتے ہیں؟ کیا ہم دین کے معاملے میں بھی اور دنیاوی معاملات میں بھی اپنی رائے اور مشورے خدا تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر ایمانداری اور وفا سے دیتے ہیں؟ بس جب ہم ان معیاروں کو سامنے رکھیں تو خود بخود ہمارا تمام تر جائزہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کا یہ 40 سال سے اوپر والے افراد جماعت پر یہ احسان ہے کہ انہوں نے آپ کی تنظیم کا نام انصار اللہ رکھا، تاکہ اس عمر میں جب ہر لحاظ سے انسان پختہ ہو چکا ہوتا ہے اپنے تجربے اور صلاحیتوں سے جماعت کے لیے ایک مفید وجود بن سکے، اپنے نمونے قائم کر کے نوجوان نسل کی تربیت کا ذریعہ بن سکے۔ انصار اللہ کے الفاظ یہ احساس دلاتے رہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے مددگار بننا ہے، ہم نے خدا تعالیٰ کی خاطر اور اس کے دین کی ترویج کے لیے ہر قربانی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل بھی کرنا ہے اور اپنی نسلوں کو بھی اس کی حکمت اور اہمیت بتا کر عمل کروانے کی نصیحت اور کوشش کرنی ہے۔ دین کے پیغام کو دنیا کے کناروں تک پہنچانے کے لیے مسیح موعود علیہ السلام کا مددگار بننا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ خدا تعالیٰ کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے یہ وعدہ ہے کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور پہنچائے گا اور پہنچا رہا ہے۔ لیکن اگر آپ اس میں حصہ ڈالنے کی کوشش کریں گے تو خدا تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹنے والے ہوں گے۔ یقیناً یہ بھی خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب تبلیغ دنیا کے کناروں تک پہنچائے گا تو اس کے نیک نتائج بھی پیدا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق آخر کار اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہی غالب آنا ہے۔ لیکن کتنے خوش قسمت ہوں گے ہم اگر ہم اس غلبے کا حصہ بن جائیں۔ یاد رکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ جہاں اس کی نظر میں اس کام کے لیے مددگاروں کی ضرورت ہوگی، وہ اپنے وعدے کے مطابق انصار بھی حضرت مسیح علیہ السلام اور آپ کے خلفاء کو مہیا کرتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن آپ ہواریوں والی خصوصیات پیدا کر کے کتنا اس کا حصہ بنتے ہیں یہ آپ پر منحصر ہے۔ آگے بڑھ کر اگر نانو انصار اللہ کی روح کو سمجھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے والے بنیں گے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ
کہ عیسائیت کے پھیلنے کے ساتھ دینی اور روحانی زوال ان میں شروع ہوا، لیکن احمدیت کے پھیلنے کی خوشخبری جب ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اطلاع پا کر دی کہ 300 سال پورے نہیں ہوں گے جب احمدیت کی دنیا میں اکثریت ہوگی، تو اس بات کی بھی تسلی کروائی کہ نظام خلافت کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انعامات سے نوازتا رہے گا اور دینی زوال انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوگا، بلکہ دین کی ترقی نظر آئے گی۔ مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کی ترقی دنیاوی بادشاہتوں کے ساتھ دین سے دور جانے کی وجہ سے نہیں، بلکہ دین کو دنیا پر مقدم رکھتے ہوئے ہوگی۔ بادشاہوں کو اپنی بادشاہت کا زوم نہیں ہوگا، بلکہ وہ آپ علیہ السلام کے کپڑوں سے برکت حاصل کرنے والے ہوں گے، وہ آپ کی تعلیم کو اپنانے والے ہوں گے۔ یہ زمانہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا جب بادشاہ مجبور ہوں گے کہ مسیح محمدی کو مانیں۔ گو آج ہم میں سے بہت سے اسے خوش فہمی سمجھ کر سمجھیں گے، یا کچھ لوگ ہمارے مخالفین خوش فہمی سمجھتے ہوں ہماری، یا ایک بڑ سمجھتے ہوں کہ چھوٹی سی جماعت یہ کیا نعرے لگا رہی ہے۔ لیکن جب ہم جماعت احمدیہ کی تاریخ اور ابتدا پر نظر ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو دیکھتے ہوئے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اس کی تو کوئی فکر نہیں کہ یہ کیسے ہوگا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا اور ضرور ہوگا۔ ہر دن ہمیں جو بظاہر چھوٹی چھوٹی کامیابیاں دکھاتا ہے، وہ اس بات پر مضبوط کرتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی کامیابیاں تمہارے وسائل اور کوششوں سے حاصل نہیں ہو سکتی تھیں، جن کو بظاہر چھوٹا سمجھتی ہے دنیا۔ تمہیں آج یہ چھوٹی کامیابیاں بھی ہمارے لیے، ہمارے وسائل کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو بہت بڑی نظر آتی ہیں اور ہم ان پر خوش ہوتے ہیں، لیکن دنیا یہ سمجھتی ہے کہ چھوٹی کامیابیاں ہیں۔ لیکن یہ جو بھی کامیابیاں ہیں، جیسا کہ میں نے کہا، یہ ہماری کسی کوشش کی وجہ سے نہیں ہے، یہ بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے ہے۔ وہ تمام طاقتوں والا ہے، جب وہ چاہے گا تو دنیا جن کامیابیوں کو بڑا سمجھتی ہیں، ان بڑی کامیابیوں کو بھی ہمارے قدموں میں لا ڈالے گا انشاءاللہ۔ لیکن جو چیز ہمارے لیے ضروری ہے وہ ہے کہ ہر سال جو گزرتا ہے وہ اس جائزے کی طرف توجہ دلانے والا ہو کہ ہمارا اصل مقصد دین میں ترقی کرنا ہے، اور اسے ہم نے کس حد تک حاصل کیا۔ اگر ہمارے قدم آگے نہیں بڑھ رہے اور ہم وہیں کھڑے ہیں تو ہم نام کے انصار اللہ ہیں۔ ہمیں اپنی عبادتوں کے معیار دیکھنے ہیں، ہمیں اپنی قربانیوں کے معیار دیکھنے ہیں، ہمیں اپنی عملی اخلاقی حالتوں کے معیار دیکھنے ہیں، ہمیں اپنی ان کوششوں کو دیکھنا ہے جو دین کو پھیلانے کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ میں نے خطبے میں جماعت میں نئے آنے والوں کو ذکر کیا تھا کہ ایک شخص مشرق سے احمدی ہوا، بلکہ پورا گاؤں ہی مشرقین کا تھا جو احمدی ہوا۔ تو توحید احمدی ہونے کے بعد توحید اس طرح اس کے دل میں راسخ ہو گئی، اس طرح گڑ گئی کہ وہ کہنے لگا کہ یا تو مجھے خدا پر یقین نہیں تھا، یا اور اب یہ حالت ہے کہ میرے دل میں توحید اس طرح گڑ گئی ہے، پہلے یہ خیال تھا کہ بتوں کے بغیر میں خدا تک پہنچ نہیں سکتا، یا بت ہی سب کچھ میرا کام کرنے والے ہیں، لیکن اب میرے دل میں توحید اس طرح گڑ گئی ہے اور خدا تعالیٰ کی عبادت کی طرف اس طرح توجہ پیدا ہوئی ہے، خدا تعالیٰ کے لیے اس طرح میرا دل خالص ہوا ہے، کہنے لگا کہ میں کام کر رہا ہوتا ہوں اپنے فارم پر، نماز کے وقت میرے دل میں ایک آواز اٹھ کر مجھے توجہ دلاتی ہے کہ کام چھوڑو اور نماز ادا کرو، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو یہ حالت ہے ان لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ
انصار اللہ کی صورت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو عطا فرما رہا ہے۔ اب اپنے جائزے لے لیں کہ یہ کیا ہیں۔ ایک ملک کی مجلس کا میں جائزہ لے رہا تھا تو صدر صاحب نے بڑے فخر سے یہ بتایا کہ ہمارے ممبر نمازوں میں کمزور تھے، صرف 10% باجماعت نماز ادا کرتے تھے۔ ہم نے ایک مہم چلائی 3 مہینے تک تو 17% ہو گئے۔ میں صحیح طرح سن نہیں سکا، میں ان کے اس انداز سے سمجھا کہ بڑی خوشی سے بتا رہے ہیں کہ شاید 70% کہہ رہے ہوں، گو کہ یہ بھی انصار اللہ کے لحاظ سے کوئی غیر معمولی کامیابی نہیں ہے، لیکن 17% تو انتہائی قابل شرم بات ہے، وہ بھی ایک مہم چلانے کے بعد۔ اگر اپنے پیدائش کے بنیادی مقصد کو ہی یاد نہیں رکھتے یا نہیں رکھیں گے، جس پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر قرآن شریف میں توجہ دلائی ہے، تو انصار اللہ ہونے کا باقی حق کیا ادا کریں گے؟ اگر خود ہی تزکیہ نفس اور اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل نہیں کریں گے تو دوسروں کی کیا تربیت کریں گے؟ بس اگر 75 سال گزرنے کے بعد 80-90% باجماعت نمازوں کی حاضری سے 15-20% نمازوں کی حاضری پر ہم آ گئے ہیں تو یہ ترقی نہیں، تنزل ہے، بڑی قابل فکر بات ہے، بڑا فکر کا مقام ہے۔ بہرحال اب جماعت پھیل رہی ہے، اگر ایک جگہ کے افراد سستی دکھائیں گے تو خدا تعالیٰ دوسری جگہ سچے عابد پیدا فرما دے گا۔ جیسے جیسا کہ میں نے کہا، یہ بتایا کہ ایک مثال جو میں نے دی ہے، ایسی کئی مثالیں ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اور میرا رسول غالب آئیں گے تو اس کے سامان بھی پیدا فرماتا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق وہ فرما بھی رہا ہے ایسا۔ آپ کو عبادت کرنے والے بھی عطا فرما رہا ہے، اور آپ کو آپ کے پیغام کو آگے پہنچانے والے بھی عطا فرما رہا ہے۔ کیسے اور کس قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، کس طرح ان میں جوش اور جذبہ پیدا کرتا ہے، کس طرح وہ اپنے آپ کو مسیح محمدی کا پیغام پہنچانے کے لیے پیش کرتے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ نیک فطرت لوگوں کو گھیر گھیر کر ہمارے قریب لاتا ہے اور پھر ان سے تبلیغ کے کام لیتا ہے۔ اس کے 1-2 واقعات آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ آئیوری کوسٹ کہ ایک دوست دلائی محمد صاحب ملازمت کے سلسلے میں شہر میں آئے، وہاں کے اتفاقاً انہوں نے مسلمان تھے، ایک جمعہ احمدیہ مسجد میں پڑھا اور پہلی مرتبہ جماعت کے بارے میں تعارف حاصل کیا۔ پھر اس شہر میں اپنے قیام کے دوران موصوف باقاعدگی سے مشن آتے رہے اور جماعتی پروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے، چندہ بھی ادا کیا، مگر باقاعدہ بیعت نہیں کی تھی۔ پھر یہ اپنی نوکری کا کانٹریکٹ ختم ہوا ان کا تو واپس ابیجان وہاں کا جو کیپٹل ہے وہاں چلے گئے، مگر مسلسل رابطہ رکھا جماعت سے انہوں نے۔ جلسہ سالانہ آئیوری کوسٹ جو 2014 میں انضامات میں بھی حصہ لیا انہوں نے، لیکن پھر بھی بیعت نہیں کی۔ 2015 میں ایک کانٹریکٹ کے سلسلے میں موصوف فرانس آ گئے، یہاں کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا فرانس آنے کو۔ جانے سے قبل انہوں نے فرانس وہاں سے روانہ ہونے سے پہلے فرانس مشن ہاؤس کا ایڈریس بھی لے لیا، وہاں مشن اور افراد جماعت سے رابطہ رکھا۔ فرانس میں قیام کے دوران ان کو جرمنی کے جلسے کے انعقاد کا پتہ چلا تو 3 دن کی چھٹی لے کر جرمنی چلے گئے، جلسے میں شریک ہوئے۔ 3 دن جلسے کے جو وہاں رہے، اس کے بعد کہنے لگے کہ جو روحانی ماحول
اور بھائی چارہ میں نے دیکھا ہے اور اسے محسوس کیا ہے، وہ ناقابل بیان ہے۔ پھر انہوں نے میری تقاریر کا بھی ذکر کیا کہ انہوں نے مجھ پر دل پر بڑا اثر ڈالا ہے۔ کہتے ہیں میں اپنی زندگی میں ایک روحانی تبدیلی محسوس کر رہا ہوں، اور جلسے میں شامل ہو کر وہاں انہوں نے بیعت کر لی۔ اب آئیوری کوسٹ کہتے ہیں کہ میں آپ کی خواہش کے مطابق آئیوری کوسٹ میں احمدیت کی ترقی کے لیے کام کروں گا، اور وہ ہر ممکن طریق سے اس پیغام کو پہنچاؤں گا۔ یہ وہ روح ہے جو انصار اللہ کی روح۔ پھر گیمبیا کے ایک صاحب 72 سال کی عمر، انصار اللہ کے بھی آخری حصے میں، انہوں نے اس عمر میں کہتے ہیں اس سال انہوں نے جماعت کے ریڈیو پر نشر ہونے والے پروگرام سن کر جماعت کے بارے میں تحقیق کی اور احمدیت قبول کر لی۔ بیعت کرنے کے بعد یہ بڑے پرجوش داعی اللہ بن چکے ہیں، اور بڑھاپے کی عمر کے باوجود دعوت اللہ کے لیے 18 سے 20 کلومیٹر روز پیدل چلتے ہیں اور بڑے زور شور سے تبلیغ کرتے ہیں۔ ویسے تو ان پڑھ ہیں، لیکن جماعتی لیفٹس وغیرہ لیتے ہیں، خود سنتے ہیں پہلے، پھر اس کو ذہن میں مستحضر رکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر تقسیم بھی کرتے ہیں۔ خاص طور پر مسیح موعود علیہ السلام کی آمد والے اور ختم نبوت والے پمفلٹ کو پڑھنے پر زور دیتے ہیں مسلمان لوگوں کو، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ تمہاری رہنمائی کرے۔ اس عرصے کے دوران جب سے وہ احمدی ہوئے ہیں، پمفلٹ تو انہوں نے تقریباً کو 2500 تقسیم کیے ہوں گے، لیکن ان کی تبلیغ سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، ان کی شوق اور دعا اور مسلسل محنت سے اب تک یہ صرف ایک شخص 700 سے اوپر افراد کو احمدیت میں شامل کروا چکے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی نعرہ تکبیر۔ پھر ایک صاحب ہیں شیخ جاوید صاحب، انہوں نے گزشتہ سال ہی بیعت کی تھی۔ قرآن کریم کے تاجر تھے، مسلمان تھے گیمبیا میں۔ انہیں 6 مہینے کی ٹریننگ دی گئی اور پارٹ ٹائم معلم کے طور پر رکھ لیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نہایت خوبصورت اور نورانی وجود ہے جو ان سے کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی عبادت اور کام کو اور بڑھائیں، اپنی عبادت اور کام کو اور بڑھائیں۔ چنانچہ وہ بڑے پرجوش انداز سے تبلیغ کرنے لگے ہیں۔ تبلیغ کی خاطر کئی کلومیٹر اور کئی گھنٹے پیدل سفر کرتے ہیں۔ نئی جماعتیں ان کے ذریعے سے بن رہی ہیں، اور انہوں نے بھی تقریباً 200 سے اوپر افراد سے کو احمدیت کا پیغام پہنچا کر انہیں جماعت میں شامل کیا، اور اب جو شامل ہونے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے مالی قربانیوں میں بھی شامل کیا جا رہا ہے، اور اسی ذریعے سے وہ باقاعدہ رابطے میں رہتے ہیں۔ بس یہ لوگ ہیں جو بعد میں آ رہے ہیں، لیکن اپنے وقت کے ضائع ہونے کو محسوس کرتے ہوئے اپنی عبادتوں میں بھی طاق ہو رہے ہیں اور تبلیغی کاموں میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان و اخلاص میں اضافہ فرماتا چلا جائے، اور ہم میں سے جو کمزور ہیں، جن کے گھروں میں احمدیت کئی دہائیوں سے آئی ہوئی ہے، بلکہ باپ دادا سے آئی ہوئی ہے، اپنے آپ کو اس مقام پر لانے کی کوشش کریں جہاں ہمیں حضرت مسیح علیہ السلام دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے نماز باجماعت کی بھی بات کی تھی، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام ہمارے لیے کیا معیار مقرر فرماتے ہیں۔ نماز باجماعت تو فرض ہے ایک مرد کے لیے، صحت مند کے لیے، اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ہر شخص اپنی جماعت کے افراد کے بارے میں کہ ہر شخص تہجد کے لیے اٹھنے کی کوشش کرے، اور انصار کی عمر تو اب آپ کی عمر تو ایسی ہے جن کو خاص طور پر اس طرح توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور کچھ توجہ کرنی چاہیے۔ کجا یہ کہ اس بات پر خوش ہو جائیں کہ ہمارے 15%
ممبر نماز باجماعت پڑھتے ہیں. اگر صرف عاملہ ممبران ہی مقامی سطح سے لے کر مرکزی سطح تک نماز باجماعت کی طرف توجہ کریں تو 35 سے 50% تو انہی کی وجہ سے حاضری بڑھ جاتی ہے. اگر انصار اس سلسلے میں اپنے نمونے دکھائیں تو خدام تو خود بخود ان کے نمونے دیکھ کر پھر عمل کرنے شروع کر دیں گے. جب خود عمل نہیں کر رہے تو دوسروں کو کیا نصیحت ہوگی؟ آپ علیہ السلام نے ایک جگہ اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ خدا تعالیٰ بڑا کریم ہے. خدا تعالیٰ بڑا کریم ہے. اس کی کریمی کا بڑا گہرا سمندر ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اور جس کو تلاش کرنے والا اور طلب کرنے والا کبھی محروم نہیں رہا. اس لیے تم کو چاہیے کہ راتوں کو اٹھ کر دعائیں مانگو اور اس کے فضل کو طلب کرو. ایک جگہ حضرت امیر المومنین، حضرت امیر المومنین، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس. ایک جگہ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وجائل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. یعنی اور ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی ہے ان لوگوں پر جنہوں نے انکار کیا ہے قیامت کے دن تک بالادست کرنے والا رکھوں گا یا بالادست کروں گا، ان کو فوقیت دوں گا، وہ ترقی کرنے والے ہوں گے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ تسلی بخش وعدہ ناصرت میں پیدا ہونے والے ابن مریم سے ہوا تھا، مگر میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ یسوع مسیح کے نام سے آنے والے ابن مریم کو بھی اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ میں مخاطب کر کے بشارت دی ہے. یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کو بھی انہی الفاظ میں بشارت دی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اب آپ سوچ لیں کہ جو میرے ساتھ تعلق رکھ کر اس وعدہ عظیم اور بشارت عظیم میں شامل ہونا چاہتے ہیں، کیا وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو امارہ کے درجے میں پڑے ہوئے فسق و فجور کی راہوں پر کاربند ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں. بس ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اخلاق اور اعمال میں ترقی کریں اور تقوی اختیار کریں اور خدا تعالیٰ کی نصرت اور محبت کا فیض ہمیں ملے. بس آج انصار اللہ کی تنظیم کو 75 سال پورے ہونے کا اگر ہم صحیح فیض اٹھانا چاہتے ہیں یا اس لیے منا رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنیں، تو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کی باتوں کو سن کر اس پر عمل کریں. اپنے دلوں کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے بنائیں. کامیابی اسی میں ہے کہ ایک دوسرے سے نیکیوں میں بڑھنے کی کوشش کریں اور ان کامیابیوں کا حصہ بنیں جن کی بشارت اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو دی ہے. آج امریکہ میں بھی انصار اللہ کا اجتماع ہو رہا ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، اور شاید کسی اور ملک میں بھی ہو رہا ہو. ہر جگہ انصار اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، اپنی عبادتوں کے معیار بلند کریں. مختلف ممالک کے نمائندگان یہاں آئے ہوئے ہیں، وہ بھی اس بات کو نوٹ کریں اور اپنے انصار کو جا کے بتائیں. اور جہاں سن رہے ہوں گے ان کے انصار ان کو بھی تو سن ہی رہے ہوں گے دنیا میں، میرا خیال میں ہر جگہ. اپنی عملی حالتوں کی طرف توجہ کریں. قرآن کریم کی تعلیم کو جہاں اپنے پر لاگو کریں
وہاں اگلی نسلوں کی بھی فکر کرتے ہوئے انہیں بھی اسی نام سے وابستہ رکھیں. جو وہ انعام جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمانے میں دیا ہے، اور پھر نیکیوں میں سب کو لے جانے کی کوشش کریں. پیدائشی احمدی اس کوشش میں ہوں کہ ہم نے نئے آنے والوں سے نیکیوں میں آگے نکلنا ہے، اور نئے آنے والے اس کوشش میں ہوں کہ ہم نے پرانے احمدیوں کو نیکیوں میں پیچھے چھوڑ دینا ہے. امریکہ کے انصار اس کوشش میں ہوں کہ ہم نے حقیقی انصار اللہ بنتے ہوئے برطانیہ کے انصار اللہ کو پیچھے چھوڑنا ہے، اور برطانیہ کے انصار اس کی کوشش میں ہوں کہ ہم نے دنیا میں رہنے والے ہر ناصر کو، ہر شخص کو پیچھے چھوڑنا ہے اور اپنے نیکیوں میں آگے بڑھتے چلے جانا ہے. اور اسی طرح جرمنی، کینیڈا، انڈونیشیا، گھانا، نائجیریا، پاکستان، ہندوستان، آئیوری کوسٹ اور دوسرے ممالک کے انصار یہ کوشش کرنے والے ہوں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انصار اللہ ہونے کا حق ادا کرنا ہے، عبادتوں میں بڑھنا ہے، نیکیوں میں بڑھنا ہے، اپنی نسلوں کی تربیت میں بڑھنا ہے. اور جب یہ روح پیدا ہوگی تب ہی ڈائمنڈ جوبلی بنانے کا آپ حق ادا کریں گے. اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ 75 سال آئندہ روحانی اور عملی ترقیات کے لیے قسم کے نیا سنگ میل ثابت ہوں، اور انصار اللہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی مددگار ہونے کا حق ادا کرنے والے بنیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اب دعا کر لیں پہلے. آمین. نعرہ تکبیر. حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، حضرت امیر المومنین، حضرت امیر المومنین غلام احمد کی، غلام احمد کی. نعرہ تکبیر. اس سال آپ کی انصار اللہ یو کے کی حاضری گزشتہ سال سے تقریباً 330-40 کے قریب زیادہ ہے، اور مہمانوں نے آ کے آپ کی حاضری زیادہ بڑھا دی ہے. اس طرح کل حاضری 3100 ہے، گزشتہ سال 2200 تھی. یہی ہوا نا؟ آپ کا کیا کمال ہوا؟ حضرت امیر المومنین، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، مجلس انصار اللہ یو کے، مجلس انصار اللہ عالمگیر. نعرہ تکبیر.